بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبھی دیکھنے والوں کو کاشف انجم جعفری کا سلام۔ آج صبح ایک بڑی دلسوز خبر سننے کو ملی کہ ارشد شریف کا کینیا میں مرڈر کر دیا گیا، اور یہ خبر سن کے میں بہت شوق میں چلا گیا اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس خبر کو بہت تکلیف میں سنا اور فیل کیا، اور میں بہت دیر تک اس خبر کو سننے کے بعد اپسیٹ رہا۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ارشد شریف ایک نڈر بے باک صحافی تھے، اور ان کی جو رپورٹس ہوتی تھیں وہ بہت ہی قابل دید ہوتی تھیں۔ وہ باقاعدہ پروف کے ساتھ میڈیا میں کیسز کو سامنے لاتے تھے، اور بہت ہی محب وطن پاکستانی تھے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ان کے والد جو تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ بھی فوج میں تھے، اور وہ اپنے والد کی تدفین کے سلسلے میں آ رہے تھے تو راستے میں ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور وہ بھی انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد ان کی جو ہے ان کی وردی اور ان کے اعزازات جو ہے وہ ارشد شریف نے حاصل کیے تھے۔ ارشد شریف کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ تو ارشد شریف جب پاکستان میں تھے تو ان پر بڑا دباؤ تھا، بہت پریشر ان پر ڈالا گیا تھا۔ تو ان کی فیملی کی طرف سے پھر انہیں یہ سمجھایا گیا کہ جب تک یہ حکومت ہے آپ کچھ عرصے کے لیے اس ملک سے چلے جائیں، یا پھر جب یہ حکومت دوبارہ چینج ہوگی تو پھر آپ پاکستان تشریف لے آنا۔ جب وہ یو اے ای میں تھے تو وہاں پر بھی ان پاکستان کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا، اور یہ کچھ خبریں اس طرح کی آئی ہیں کہ یو اے ای کی حکومت کو پریشر دیا گیا کہ آپ ارشد شریف کو ڈپورٹ کریں۔ تو لہٰذا ارشد شریف کو وہاں سے 24 گھنٹے کے اندر، 48 گھنٹے کے اندر ڈپورٹ آرڈر دے دیے گئے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اب فوری طور پہ وہ کہاں جاتے تو کینیا افریقہ کا ایک ملک ہے، اور وہاں کا جو کیپٹل ہے نیروبی، تو وہاں بغیر ویزے کے ارائیول تھا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں چلے جائیں۔ تو یہ ایک طرح کا ایک ٹریپ تھا، ان کو ایک ٹریپ میں لایا گیا، کیونکہ نیروبی ایک ایسا کینیا کا ایک کیپٹل بھی ہے، اور وہ کینیا کے بارے میں مشہور ہے وہاں کی پولیس کے بارے میں کہ وہ ایک کرائے کے قاتل کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ وہ مشہور ہیں اس سلسلے میں کہ وہ پاکستانی 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کے عوض جو ہے وہ کسی کا بھی مرڈر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ شو کیا کہ جی یہ ایک حادثہ تھا، یا وہ ایک پیچھا کر رہے تھے منشیات فروشوں کا، اس کے بعد وہ گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی اور وہ نہیں روکی، اور اس کے بعد پھر وہ فائرنگ ہوئی اور اس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو کینیا کی پولیس اب کچھ بھی کہتی رہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، یا بہرحال وہ کینیا کی پولیس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک کرائے کے قاتل کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک بہت ہی افسوسناک خبر تھی، اور میں بڑا اس سلسلے میں اپسیٹ رہا، اور پاکستان کہاں جا رہا ہے میں بالکل اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری خبر ہمیں جو ملی وہ کل جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بال جو کہ ان کی کمر تک آ رہی تھی، انڈین بیٹسمین جو تھے وراٹ کوہلی، اور اس پر انہوں نے آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پہ جا کے انہوں نے شاٹ کھیلا، اور اس پہ انہوں نے 6 بھی حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کال کی کہ یہ جو ہے نو بال دی جائے۔ اب کیونکہ وراٹ کوہلی نے کال دے دی تھی تو نو بال تو دینا تھا، کیونکہ آئی سی سی جو ہے وہ بی سی سی آئی کے تحت کام کرتا ہے، کیونکہ بی سی سی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں، تو اسپانسرشپ وہاں سے بہت زیادہ ملتی ہے انہیں۔ تو آئی سی سی بھی اب بی سی سی آئی کے انڈر کنٹرول ہے،
تو اب ICC کا نام چینج کر کے BCCI کر دینا چاہیے. تو امپائر کو اس وقت ایک تھرڈ امپائر سے ریویو لینا چاہیے تھا، یا تھرڈ امپائر کو یہ ڈیسیژن میں شامل کرنا چاہیے تھا، اس کا ریویو لیتے. اور ٹیکنالوجی کا یوز ہو سکتا تھا، جس پر ایک پروٹیسٹ کیا پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے، اور اس پر بھی انہوں نے اس کو ریویو نہیں لیا اور تھرڈ امپائر کو ریفر نہیں کیا. تو یہاں سے ان کی جو ہے وہ بدنیتی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. تو اس طرح اگر کرکٹ آپ کھیلیں گے تو پھر کرکٹ نہ ہی کھیلیں. یہ مطلب کرکٹ تو نہیں ہو رہی ہے، تو مطلب سیاست ہو رہی ہے. اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا اسپورٹس کوئی ہو رہا ہے تو اسپورٹس مین اسپرٹ کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے. ایک موقع کے اوپر انڈین کھلاڑی نے کیچ پکڑا جو کہ اسے معلوم تھا کہ وہ زمین پر گر گیا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں آیا، اس کے باوجود وہ اس کو اس طرح لے کر شو کرتا رہا کہ جیسے اس نے کیچ کر لیا ہے. اور پھر وہ ریویو میں جو ہے پکڑا گیا کہ یہ تو بال زمین کو ٹچ کر کے اور پھر اس کے ہاتھ میں آئی تھی. تو یہ اسپورٹس مین اسپرٹس کہاں چلی گئی؟ مجھے تو یہ کھیل سے بھی میں بڑا ڈسہارٹ ہوا کل کے، اور کل 2 یہ بری خبریں سننے کو ملی. تو میں سوچ رہا تھا کہ مطلب کیا سیاست پہ ہم بات کریں یا کیا ہم اسپورٹس پہ بات کریں. ہر طرف ایک ہی جیسے حالات، ایک ہی جیسے واقعات، ایک ہی جیسی سوچ سامنے آ رہی ہے. تو یہ کس طرف معاشرہ جا رہا ہے یا کس طرف ہم جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں تو بڑا دونوں اسپورٹس سے بھی اور پولیٹکس سے بھی بڑا اپسیٹ ہوں. اب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کون سیاست کر رہا ہے اور کون کھیل کھیل رہا ہے اور کون سے کھیل کے اندر کھیل ہو رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کچھ مزید کیا کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹس کیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.